السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ ہمیں ویڈیو تو ہمیشہ دکھ میں بنانی پڑتی ہے۔ بہت کم ویڈیوز جو پاکستانی باہر کے ملکوں میں قیام پذیر ہیں وہ بہت کم ویڈیوز خوشی میں بناتے ہیں۔ میرا خیال 95% لوگ دکھ میں ہی بناتے ہیں۔ آج ایک اور دکھ لے کر آیا ہوں۔ بہت سے لوگ تو بہت دکھ رہے ہیں، کچھ دعائیں کر رہے ہوں گے، کچھ خاموشی سے سہ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنی تو بات کریں۔ میری اتنی طاقت ہے اتنی دور بیٹھ کے میں سے بات کر سکتا ہوں تو میں بات ضرور کروں گا۔ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کتنی سچی حدیثیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے ہیں۔ جو انہوں نے کہا وہ ہو کر رہا، اور جو انہوں نے کہا ہے جو نہیں ہوا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب جھوٹے لوگ باتیں کریں گے اور ہم سب ان کی باتیں سچ مانیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب سچے لوگ جھوٹے ہو جائیں گے۔ سچ سچ نہیں رہے گا، جھوٹ جھوٹ نہیں رہے گا، جھوٹ سچ ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب والی بات ہی لے لیں، تبلیغی جماعت والی بات ہی لے لیں۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اب یہ یہودیوں پہ ڈالیں۔ پاکستان میں کون سا حکمران یہودی ہے؟ شیعہ ہیں، سندھ میں بہت ہیں، مگر میڈیا کا کیا کریں؟ کیا ہمارے میڈیا والے لوگ اب اپنا مذہب ہی بیچ رہے ہیں؟ خیر، جو دکاندار ہوتا ہے وہ تو سب کچھ بیچتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ میڈیا میں زیادہ تر لوگ تو فور سیل ہیں نا۔ لفافہ صحافی کہہ لیں، ڈالرز کیوز بکنے والا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، پر جب ہم عالم دین کو رسوا کریں گے تو کیا ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے پیار سے، بڑے اچھے سے بات کی، پھر دعا کی۔ اتنی اچھی باتیں، اتنی میٹھی باتیں، اور بڑے اپنے پیار کرنے والے بڑوں کی طرح جو انہوں نے سمجھایا اور بتایا کہ کاش ہم پاکستانی 99% کرپٹ، دھوکے باز، جھوٹے، مکار، بے ایمان، انہوں نے کچھ پرسنٹ کم ہی بتائی ہوگی، میں کہتا ہوں 99% لوگ ہیں سمیت میرے۔ ہم 20 کی چیز رمضان شریف میں 20 کی چیز 100 میں بیچ کر دوڑ لگاتے ہیں مسجد کی طرف کہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہودی، نصرانی اور جتنی بھی دوسری قومیں ہیں مذہب کے لحاظ سے، جب ان کے تہوار، فیسٹیولز یا ان کی عبادت کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہر چیز سستی کر دیتے ہیں، اور تو اور وہ ہمارے رمضان میں بھی آپ کو کوک، اسپرائٹ، فانٹا، یہ سب چیزوں میں خاص رعایت ملے گی۔ 100 کی 80 میں آ جائے گی، 70 میں آ جائے گی، 200 کی 150 میں آ جائے گی، 160 میں آ جائے گی۔ مگر ہم پاکستانی مسلمان، ملیشیا میں بھی ایسا ہی ہے، میں ملیشیا میں ہوں، ہم مسلمان جو ہے نا وہ موقع غنیمت جانتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب
آپ نے معذرت کی، آپ نے اپنا بڑا ہونے کا ثبوت دیا. اگر آپ معذرت نہ کرتے تو مجھے دکھ ہوتا. آپ نے معذرت کی، آپ نے اپنا بڑا پن دکھایا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو. میرا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں کبھی تبلیغ پہ نہیں گیا. میں پچھلے 97 سے لے کر اب تک ملیشیا میں ہوں. جتنا عرصہ میں نے پاکستان گزارا اتنا ہی عرصہ میرا ملیشیا میں بھی ہو گیا. 45-46 ایئرز میری عمر ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے اب جو عالم دین ہیں یا رسول اللہ والے خادم رضوی صاحب، اگر میڈیا کے کسی اینکر میں جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کے اوپر کیمپین چلائی اور پھر ان کو میڈیا پہ دوبارہ لے کر بھی آیا اور انہوں نے معذرت کی، انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو مولانا خادم رضوی صاحب کو بلائیں اور ان کی سیدھی چھریاں کھائیں. ہاں، وہ تو بالکل سیدھا زبان سے کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر اعتراض لگائیں اور ان کو بولیں وہ معذرت کریں. ہم آپ کے مرید ہو جائیں گے. ایک تو حامد مید کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، اور یہ سلیم صافی، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں، فریڈم آف سپیچ. ہاں، مجھے اجازت ہے فریڈم آف سپیچ کی. نہ عمران خان صاحب کو اجازت ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اجازت ہے. مجھے اجازت ہے. یہ فریڈم آف سپیچ ہے. سلیم صافی لگتا ایسے ہے جیسے عمران خان نے تیری بہن کا رشتہ توڑ دیا یا اس کو رکھ کے نکاح کر کے چھوڑ دیا، تو اس طرح دشمنی کر کے بیٹھا ہے. یہ لگتا ہے کہ اس کے والد نے یا اس کے کسی رشتہ دار نے تیرے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر دی ہے کہ تو اتنی اچھائیاں تجھے نظر نہیں آتی، اور مگر تو برائیاں ڈھونڈتا ہے، کیڑے نکالتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی. وہ بے غیرت انسان، تو نے کہا کہ اس کی ماں نہیں ہے. کتنے ہزاروں یا لاکھوں مریض جو شفا یاب ہو کر گئے، ان کی تو مائیں ہیں نا. کہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آئیں گے یا ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. عمران خان صاحب دنیا کا کنجوس ترین آدمی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا، لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے. عمران خان صاحب اس دنیا میں اربوں پتی ہے، پر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے چکا ہے. عمران خان صاحب بغیر داڑھی کے مولانا مولوی ہے، اور تم لوگ مسلمان ہو کر بھی کفاروں کا کردار ادا کر رہے ہو. یہ لفافہ صافی ہے نا. یہ سلیم صافی مسلمان تو ہو نا. میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا. میں کہہ سکتا ہوں کہ تم ایکٹ کر رہے ہو کافروں کی طرح. اللہ کسی کو مسلمان کو کافر نہ کرے. ہماری زبان کتنی میٹھی تھی، آپ لوگوں کی حلق سے نیچے نہیں اتری. اب تھوڑی سی کڑوی ہوگی تو پھر آپ سمجھو گے. بھائی، جب انسان اچھے سے بات کرتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسا، نرمی پیار محبت سے، اور وہ ہم سب کو بھی سکھاتے ہیں، جو ان کے بیان سنتے ہیں، جو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پر بھول گئے کہ اس مسلمانوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، پر جنگیں تو انہوں نے بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم. بھول گئے عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو، جنگیں تو انہوں نے بھی کی. خالد بن ولید کو بھول گئے، سیف اللہ.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھول گئے، کرم اللہ وجہ، اللہ کا شعر. عمر بن خطاب کو بھول گئے تم کہ وہ اسلام پہ کتنا سخت ہے. یہ تو تبلیغ والوں کی اچھائی ہے، یہ تو تبلیغ والوں کا امن پسند ہونا ہے، اسلام پسند ہونا ہے. نہیں تو یہی اسلام ہمیں کئی جگہوں پہ اجازت دیتا ہے کہ دانت توڑ دیں. یہ اسلام ہمیں کئی جگہ اجازت دیتا ہے کہ لاتیں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، کیا کیا کاٹ دیں جب اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں نا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں، امت ہے ان کی. جس مسلمان میں غیرت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. کیا کہوں میں، صرف اتنا کہوں گا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے پڑوسی، تمہارے چاچا، تمہارے ماما، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تمہارے بھانجے، تمہاری بھانجیاں، نیفیوز، یہ سارے لوگ تو بے غیرت نہیں ہیں. یہ سارے بھی تمہاری طرح ہیں. کوئی تمہیں منع نہیں کرتا کہ ایمان نہ بیچو. اچھا، اینکر حضرات ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں، وہ وکیل بھی ہیں، ایوری تھنگ ان ون. وہ کچھ شرم ہی آ کر. عمران خان صاحب، ترکی نے ترقی تب کی تھی جب یہ چینل والوں کو ڈنڈا دیا تھا. آپ اتنے اچھے بنتے یہ نہ ہو کہ ٹائم ہاتھ سے نکل جائے. ڈنڈا دیں، ڈنڈا ان کو. جو جھوٹ بولے اس سالے کو بلائیں اور ڈنڈا دیں. میرے جیسا ایک آدمی رکھ لیں جس کا کام یہی ہو کہ تیل لگائے اور مرچیں لگا کے رکھے ڈنڈے کو. کچھ کا کام تیل سے چل جائے گا جب ان کے اوپر ڈنڈے برسیں گے، اور کچھ کا کام مرچوں سے چل جائے گا آنکھ منہ میں ڈالنے کے لیے. میں نے کہا نا، جب تک بات پوری نہ ہو، پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب نہ نکالا کرو. کیا کہا تھا تم نے؟ یہ اینکر پرسن جو ہے تمہارا منصور علی خان، ایک شریف آدمی کیا کہا تھا کہ لڑنا ہے چلیں باہر. آپ نے لڑنا ہے مجھ سے؟ ہم نے لڑنا ہے تجھ سے. منصور علی خان، ہم نے لڑنا ہے تجھ سے. ہم لڑیں گے ہر برائی سے. سنا ہے تیرا لفافہ بند ہو گیا یا کچھ کم ہو گیا. اچھا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ؟ ان کی بات کرنے والوں کو شرمندہ کیا. مجھے شرمندہ کر کے دکھاؤ نا. میرے نام کے ساتھ بھی علی خان آتا ہے، نوشاد علی خان. میں قوم کا تنوری ہوں، تنولی پٹھان. تیرے نام کے ساتھ جو علی خان لگا ہے نا، وہ پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے شاہ رخ خان، سلمان خان کو لگا کے دیکھا گا. خان کا مطلب ہے یہ دسترخوان سے نکلا ہے. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کچھ لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، زکوٰۃ، خیرات یا صدقہ، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلائے، اس کا دسترخوان لگتا ہے اور لوگ آ کر کھاتے ہیں، وہ سب خان ہیں. یہ خان دسترخوان سے نکلا ہے. اور میں کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آیا، میں پہاڑوں کا بیٹا ہوں. ساری دنیا جانتی ہے کہ ترکی پر انگریزوں نے کسی نے کبھی حکومت نہیں کی. ایک اور جگہ بھی ہے پاکستان میں جہاں پہ کبھی کسی کی حکومت نہیں بن سکی، وہ ہے ہمارا ایریا، پہاڑ. 100 سال انگریزوں سے لڑے ہیں پورے ہندوستان پہ. برصغیر پاک و ہند پہ ان کی حکومت تھی. یہ سارا کچھ وہ لے چکے تھے. اس کے باوجود تھوڑا سا ایریا تھا پاکستان میں جو 100 سال تک لڑے ہیں، اپنا ایریا نہیں دیا ان کو. ابھی 18 سال 20 سال پہلے ہمارے علاقوں میں چوکی بنی ہے پولیس کی. آج بھی کوئی غیرت مند شخص کسی غیرت پر کوئی قتل کر دے
یا کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے کہ اس کو جگہ چھوڑنی پڑے فیملی کے ساتھ یہ اکیلا، اور وہ ہمارے ایریے میں چلا جائے نا، تو اس کو تحقیق کر کے نا، اگر وہ غیرت مند ہو اور اسلام کے منافی کوئی کام نہ کیا اس نے، اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہو، وہ کام کیا ہو نا، تو ہم اس کو سیر پہ بٹھاتے ہیں، ہمارا رشتہ دار نہ بھی ہو، ہمارا جان پہچان والا نہ بھی ہو۔ سمجھ تو گئے ہوگے نا۔ آپ لوگ کافی سارے قابل تو بہت کچھ کے ہو، پر ہم کیا کریں کہ جن کی ہم یہاں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، جن کی باتیں ہم مانتے بھی ہیں، جن کو ہم اچھا مسلمان مانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، مصطفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ذاکر نائک جیسے بہت سے جو علماء کرام ہیں، یا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، بہت بڑا نام، جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ آج سے اگر 10 سال پرانے والا نوشاد علی خان بیٹھا ہوتا تو تمہاری دادی نانی سے لے کر تمہاری ہونے والی بیٹیوں تک کو بھی یاد کرتا۔ بے شک میں جھوٹ نہیں بول رہا، پر انہی کا درس ہے، دیکھو کہ میرے جیسا بندہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، پیار سے تھپڑ بھی مار رہے ہیں تو ایسے کر کے، ایسے، تاکہ تکلیف نہ ہو۔ ہاں، اس کو لگے کہ تھپڑ مار رہے ہیں مگر درد نہ ہو، لگ رہا ہے کہ اس کو سرزش کر رہے ہیں مگر اسے پیار کے ساتھ، مگر آپ پیار سے مان جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ 2 لوگوں سے معافی مانگیں۔ ایک مولانا طارق جمیل صاحب، وہ عزت کے قابل ہیں، وہ عزت والے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور دوسرا، لفافہ صحافی پورے پاکستانی قوم سے معافی مانگا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، جو آپ لوگ ہمیں یہ کرونا میں بھی گمراہ کر رہے ہو، کچھ نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو یہودیوں کی سازش کا حصہ بن رہے ہو آپ لوگ، آپ میں سے کتنے صحافی ہیں جن لوگوں نے امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں جنازے دکھائے، ڈیڈ باڈیز دکھائیں، کہیں پہ 50,000 مر گئے، کہیں پہ 20,000 مر گئے، کہیں 2 لاکھ آدمی مر گئے، 2 لاکھ آدمی۔ پاکستان میں بھی 200 کے نزدیک پہنچ گئے۔ کوئی شرم حیا کرو، اس سے زیادہ لوگ تو ڈینگی میں مرے تھے، آپ نے سب کو لاک ڈاؤن کرا دیا۔ عمران خان صاحب بہت اچھے، کھول دیں لاک ڈاؤن، کرنے دیں یہ غریبوں مسکینوں کو دیہڑیاں، کمانے دیں رزق، مشکل سے صحیح گزارا تو کر ہی رہے نا۔ میں نے دیکھے ہیں غیرت مند لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں لائن میں لگا کے ذلیل کیوں کرتے ہو، پولیس والوں سے ڈنڈے کیوں مارتے ہو، آپ لاک ڈاؤن کھولو، ہم مزدوری کر لیں گے۔ ہے عمران خان صاحب، صدارتی نظام کی طرف قدم بڑھاؤ، اسلامی صدارتی نظام کی طرف قدم بڑھاؤ، اور اس پاکستان کا صرف ایک حل ہے، یہ میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں پاکستان آرمی کا بھی حصہ رہا ہوں، یہاں پہ بھی مزدوریاں کی ہیں، چھولے بھی بیچے ہیں چھوٹے میں، پاپ کارن بھی بیچے ہیں، اور اسلام باہر گیری بھی کی ہے، پارکوں میں پاپ کارن بیچے ہیں، چپڑاسی گیری بھی کی ہے، چھوٹے ہوتے 9ویں 10ویں کا تعلیم تھا تو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کی ہے، الحمدللہ دل جگہ پہ ہے، میرا باپ مجھ سے راضی گیا، میری ماں مجھ سے راضی ہے۔
الحمدللہ میری بہنیں مجھ سے راضی ہیں، میرے بھائی بھی انشاءاللہ مجھ سے بے شک راضی ہی ہوں گے، ان سے کبھی پوچھا نہیں ہے، مگر بہنیں ماں باپ راضی ہیں۔ بہت برا آدمی ہوں، پر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس قوم کا صرف ایک حل ہے، ہر مسئلے کا صرف ایک حل ہے، شریعت کا نفاذ۔ آپ شریعت کا نفاذ کر دیں، دنیا اور آخرت میں آپ سرخرو ہو جائیں گے، اور یہ قوم مسلمان بن جائے گی، اور یہ وہ بن جائے گی کالے جھنڈوں والے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو۔ بہت سوچ کی بات ہے۔ آپ اسلامی شرعی نظام نافذ کریں جو اللہ کا قانون ہے، جہاں چوری پہ، بھتہ خوری پہ، رشوت پہ اور یہ سب چیزوں پہ ہاتھ کٹے، زنا پہ، قتل پہ سر کٹے، کوڑے لگیں۔ آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان ایک نمبر پہ نہ آیا تو کہیے گا کہ تجربہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ ہمارے پاکستان کا نہیں، ہر مسلمان کا علاج صرف ایک ہے، صحیح شرعی اللہ کا قانون، صحیح شرعی قانون جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا خلفائے راشدین کے دور میں تھا، وہ نظام لے کر آئیں۔ آپ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کریں پھر راضی، لے کر آئیں وہ شرعی نظام۔ دیکھیں سارے بل کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں، دیکھیں سارے مجرم کیسے انسان بن جاتے ہیں، دیکھیں تو صحیح آپ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔